جی ویلکم بیک فرام دا بریک. ہمارے ساتھ اس وقت ڈاکٹر عمر عادل بیٹھے ہوئے ہیں اور موجود ہیں. اینڈ ویلکم ٹو جاگو دنیا. سب سے پہلے تھینک یو سو مچ, بڑی مہربانی جی, آپ نے بلایا. بالکل اٹ از سچ اے لولی سیٹ. بالکل صبح کے وقت آپ یقین کیجئے چڑھتی بہار کا بالکل سما ہوتا ہے. اینڈ وی آل نیڈ اسپرنگ, ڈونٹ وی. بالکل, اور میں تھینک یو تو اس طرح کروں جیسے میں نے یہ بنایا, لیکن ہمارے جو سیٹ ڈیزائنرز ہیں وہ بہت خوش ہوں گے. ڈاکٹر عمر عادل کے بارے میں مجھے ان کی تعارف کرانے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا, میرا بڑا دل کرتا ہے کہ لوگ یہ کہا کریں کہ ڈاکٹر صاحب کو تعارف اور تعریف دونوں کی ضرورت نہیں ہے, مگر وہ منزل بھی تھوڑی دیر بعد آئے گی تعریف والی. نہیں بالکل تعریف ہے, اس لیے آپ یہاں بیٹھے ہوئے. ہمارے بڑے ہینڈ پکڈ سیلیبریٹی گیسٹ ہوتے ہیں ماشاءاللہ. بالکل ڈاکٹر صاحب, آپ اب انشاءاللہ اور ماشاءاللہ دنیا کے ساتھ آپ ہمارے ٹیم ممبر بن رہے ہیں. آپ ذرا اپنا جو آپ پروگرام اب شروع کرنے لگے, آپ اس کے بارے میں کچھ بتائیے. زینب دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی سعادت ہوتی ہے. یہ صرف موقع نہیں ہے کہ آپ کو دنیا کو فیس کرنے کا, ان تک کمیونیکیٹ کرنے تک اور ان سے کانٹیکٹ کرنے کا, ان کو ایجوکیٹ کرنے کا, ان کو ایوالو کرنے کا ایک موقع ملے. آئی ایم ویری گریٹفل ٹو دنیا. انہوں نے مجھے ایک اس قابل سمجھا ہے کہ میں یہاں پہ ایک ایسا پروگرام سٹارٹ کروں جس میں بنیادی طور پہ ہمارے معاشرے کے مسائل کا ذکر ہو, جو آرڈنری آدمی کے مسائل ہیں. ہمارے حکام کے اقتدار کے استحکام کا مسئلہ اس میں نہ ہو, ان کے اختیارات کا مسئلہ نہ ہو, میرے حقوق کا مسئلہ ہو, آپ کے حقوق کا مسئلہ ہو. حکام کے اختیارات اور حکام کے اقتدار کا استحکام, یہ دو کنٹینیوئنگ تھیمز ہیں. بالکل, میں آپ کو اس میں بتا دوں, یہ ذرا بہتر لفظ ہے NRO کے قصے کے لیے, یہ ذرا بہتر لفظ ہے 17(2)B کے قصے کے لیے. مگر آپ مجھے یہ بتائیں ڈاکٹر عامر صاحب کہ جو عوام کا مسئلہ ہے, چاہے وہ پاگل جانور جیسا آدمی اپنی بیوی کی کمر پہ استری رکھے, چاہے ابھی تک ٹھیک ہے وہ آیا نہیں ہے رزلٹ, لیکن چاہے کوئی آدمی اپنی نوکرانی پہ تشدد کرے, چاہے چینی کا بحران ہو, چاہے CNG نہ مل رہی ہو, چاہے گیس نہ ہو, یہ سب کچھ, چاہے پھاٹک کی غیر موجودگی کی وجہ سے, مگر وہاں پہ کہیں نہ کہیں حکمران بیچ میں سیپ ان ہو جاتے ہیں. بالکل ہو جاتے ہیں, مگر میں حکمرانوں سے اپنا حق کیسے مانگوں گا؟ مجھے یہ کیسے پتا چلے گا کہ یہ میرے رائٹس ہیں, میرے پریولیجز ہیں, جب تک آپ انہیں انفارم نہیں کریں گے کہ تم نے نہ کہنی سیکھنی ہے, تم نے اپنے حکام کو جن کو تم چن کے لائے ہو ان سے یہ ڈیمانڈز کرنی ہے. اگر وہ ڈیمانڈز پوری نہیں کرتے اور آپ کے معیار کے مطابق کارکردگی نہیں دکھاتے تو اگلی دفعہ ان کو ایگزٹ گیٹ دکھائیے. زینب یہ مت بھولیے, اس وقت میڈیا کی سب سے بڑی رسپانسبلٹی ایک ایسی ڈیموکریسی کو لانا ہے جس کے عوام اور جس کے ووٹر انفارمڈ ہوں. آپ جانتی ہیں کہ جب کوئی الیکشن قریب آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم دھواں دھار تقریریں شروع کر دیتے ہیں, اور ریٹرک شروع ہو جاتی ہے. آج کل تو ہم مائک توڑ رہے ہیں, پوڈیم توڑ رہے ہیں, اسٹیجوں سے گر رہے ہیں, گانے گا رہے ہیں, اشعار پڑھ رہے ہیں. اور آپ یقین کیجیے یہ سب چیز کیوں ہے؟ فار اے ویری ٹرانزٹری میسمرزم آف دا الیکٹوریٹ اینڈ دا ووٹرز. آپ مجھے بتائیں, دیکھیں آپ جس طرح سے بول رہے ہیں, آپ کا جذبہ ہے, انشاءاللہ آپ کا پروگرام, میں دعا کرتی ہوں کہ آپ کے پروگرام کے تھرو سارے یہ جو مسئلے ہیں ایک تو یہ کھلیں اور یہ انشاءاللہ یہ سالو ہوں. لیکن آپ مجھے بتائیں, میرے یہاں پہ اتنے گیسٹ آتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ہم لوگ یہ نہیں چاہتے, دیکھیں ہم لوگ یہ کوئی جیری اسپرنگر شو نہیں کرے جس کے اندر کہ جی ہماری ریٹنگز کو بڑھانے کے لیے ہم تو میں کر بدتمیزی. مگر آپ مجھے بتائیں کہ یہ میں نے اپنی ریسرچ کی ہوئی ہے, پوائنٹس لکھے ہوئے ہیں, کہہ رہی ہوں کہ جی اچھا مثال کے طور پہ جو پولیٹیشنز آتے ہیں سپاٹ منہ کے ساتھ, میں کہتی ہوں کہ جی یہ گندم کھلے آسمان کے نیچے پڑی ہوئی ہے, جی یہ اتنے اور مطلب کہ میں کوئی اتنی وہ میں نہیں ہوں اینالسٹ, لیکن اگر میں نے ریسرچ کیا ہوا ہے, منہ پہ مکر جاتے ہیں. اب میں کیا کروں؟ پتہ کیا ہوگا, کب تک مکریں گے؟ مکرتے رہیں گے تو ایک دن ان کو ووٹ دینے والے مکر جائیں گے. جو شخص منہ پہ مکر جاتا ہے, منہ پہ جھوٹ بولتا ہے, ایک دن اسے سچ کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب وہ الیکٹ نہیں ہوگا. دا پوائنٹ وی آر اگین ٹرائنگ ٹو میک از کہ ہم سب, میں, آپ اور ہمارے وہ سارے ساتھی جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا کہ وہ پاکستانی ایئر ویوز کے اوپر پاکستانیوں سے ان کانٹیکٹ ہوں. میں آپ کو ایک چھوٹا سا لفظ بتاؤں, ایک لفظ ہوتا ہے تبلیغ, جسے بہت نیکی سمجھی جاتی ہے, جو کسی کو کنورٹ کرنے کا نام ہے. تبلیغ سے ابلاغ نکلا ہے. بی ہم تبلیغی نہیں ہیں, مگر ہم ابلاغ کے رکن ضرور ہیں. ابلاغ از کمیونیکیشن. ذرائع ابلاغ اور موڈز آف کمیونیکیشن. میرا خیال ہے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ابلاغ, اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ آپ اس طرح سے بات کریں کہ اس سے وہ متاثر ہو, یقیناً متاثر ہو, اور ہمیں ایک خوش امیدی ہر حال میں دینی ہے. میں زینب کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ اگر ایک پاکستانی رات کو سونے لگتا ہے
तो वो बेचारा किस तरह मीठी नींद सोए। आप अगर अपने 11 पाकिस्तानी चैनल्स देखें तो बिटवीन 10 एंड मिडनाइट हम बटेरबाजी देख रहे होते हैं। मुंह से झाग निकालती हुई 2 खवातीन एक दूसरे के गरेबान को पकड़ रही होती हैं। 3 मुख्तलिफ असहाब जो हमारी किस्मतों के और हमारे मुस्तकबिल की पॉलिसी साज हैं, वो आपस में इस तरह निबर्दाज़मा होते हैं कि यकीन नहीं आता कि शायद मुफाहमत सिर्फ पार्लियामेंट में हो रही है और सारी ऑपोजिशन जो है वो टेलीविजन टॉक शोज में हो रही है। हाउ कैन वन गो टू स्लीप? बिल्कुल। अच्छा, वो हमारे जो कॉलर्स होते हैं ना, वो हमारे वीआईपी, तो आपके लिए बल्कि हमारे कॉलर्स ही तो हमारे यहाँ होने की वजह है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक के ऊपर, लेकिन आप ऑर्थोपीडिक सर्जन है तो मेरे पास उसके ऊपर भी चंद सवाल हैं जिन मैं अम्मी से जरा नंबर कमा लूंगा। तो जी, हम इस वक्त एक जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे। डॉक्टर उमर आदिल हमारे साथ हैं। आपको भी अगर कोई भी किसी मौजू पे आपने बात करनी हो, इनके साथ तो सिर्फ ऑर्थोपीडिक के बारे में करने की जरूरत ही नहीं, तो प्लीज फील फ्री कि आप हमें कॉल कीजिए और बात करें। जागो, 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 जागो।